دکتر، آپ حالیہ جو پورے اس وقت عرب دنیا میں اور پوری دنیا میں جو سیاسی ماحول ہے، جو حالات ہیں، اور امت مسلمہ جس طریقے سے مظلومیت کے بادل امت مسلمہ پر چھائے ہوئے ہیں، ایسے ماحول میں ایک تحریک پوری دنیا کی توجہ اپنی طرف کھینچ رہی ہے اور دنیا اسے حماس کے نام سے جانتی ہے، تو کیا واقعی حماس نے امت کے لیے کوئی کام کیا ہے، یا اس نے امت مسلمہ کے دفاع کے لیے قربانیاں دی ہیں اور اس کا واقعی معنوں میں فائدہ امت مسلمہ کو ہوا ہے؟ اس تحریک کی اصلیت کیا ہے اور اس کا اہم رول کیا ہے؟ آپ ہمارے ناظرین کو اس پر کچھ مطلع فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ موجودہ زمانے میں جو کچھ ہو رہا ہے اس پس منظر سے جی یہ سوال جو آپ نے کیا ہے جی یہ بہت ضروری تھا۔ جی حماس کے تعلق سے اس کی تاریخ کیا ہے، ان لوگوں نے امت کے لیے کیا کیا ہے، یہ جو آپ نے بڑا جو انٹرسٹ سوال کیا جی جی کہ امت کے لیے انہوں نے کیا کیا ہے؟ ہاں، اور اس کی حقیقت کیا ہے؟ دیکھیے، اس کی حقیقت اگر آپ جاننا چاہتے ہیں تو یہ عرب دنیا میں وہ فلسطین کے اندر یہ تنظیم پائی جاتی ہے جی، اور یہ اصلاً جو ہے اخوان المسلمین سے نکلی ہوئی ہے۔ جی آپ کہہ سکتے ہیں کہ عسکری ونگ، وہ جو بتایا تھا نا شروع میں جی اخوانیت کی تاریخ کے بارے میں کہ یہ کیسے جو ہے ظاہری اپنا ایک چہرہ جو ہے دعوتی والا رکھتے ہیں، جی، دعوت تبلیغ والا ایک ظاہری چہرہ رکھتے ہیں، اور اندر جو ان کا ایک خفیہ تنظیم ہوتی ہے، جی فدائی تنظیم، فدائی نوجوانوں کی فدائی مسلح تنظیم۔ جی، تو اسی لیے حماس کو ایک عسکری ونگ کہا جاتا ہے، اخوان المسلمین کا، اخوان المسلمین کا عسکری، ہاں عسکری ونگ کہا جاتا ہے۔ جی تو یہ جو فلسطین میں قائم ہے یا جہاں بھی یہ ایکٹیو رہتے ہیں، جس بھی ملک میں، وہ اپنا یہ کام ضرور کرتے ہیں، نوجوانوں کی مسلح تربیت کرتے ہیں، یہ جی ایک اپنا وہ فدائی تنظیم بناتے ہیں۔ جی انہوں نے عربوں میں ایسے ہی کام کیا ہے، جی، اور اس کا استعمال یعنی حماسیوں کا استعمال جو کہ تقریباً اسرائیل کے اندر جی 1986 یا 87 میں احمد یاسین تھے حماسیوں کے جو پہلے لیڈر ہیں، جی، انہوں نے اس کو رجسٹر کروایا کس کے یہاں؟ اسرائیل کے یہاں۔ اسرائیلی حکومت نے اس کو رجسٹر کیا ہے، منظور کیا ہے، جی ایک جو ہے دعوتی رفاہی تنظیم کے نام پر، جی اس تنظیم کو حماس کو سمجھ لیں، جی احمد یاسین کے ذریعے سے یہ اس کی بنیاد ڈالی گئی، اور اس کے بعد انہوں نے نوجوانوں کی مسلح تنظیم بنائی جی، القسام کے نام سے، القسام، جی، اور اس کے بعد ایک جو منظم ایک تنظیم بن گئی۔ ان کو آپ دیکھیں گے تو تربیت ان کو کہاں دی گئی ہے؟ لبنان کے اندر، لبنان، ہاں، وہاں پہ حزب اللہ تھا، جی اور ان لوگوں کے ان سے کنیکشن، وہ تو شیعہ گروپ ہے وہ، جی جی لیکن ان کے ان شیعوں سے کافی روابط ہیں، تو ان لوگوں نے ان کی تربیت کی ہے، جی، اور پھر اس کے بعد اسرائیل نے فلسطین میں اس کا استعمال کیا۔ 2000 یعنی آپ دیکھیں، اگر تاریخ پڑھیں، اس وقت جو کہ غزہ میں سرگرم ہے، وہ جی، غزہ میں پائے جاتے تھے حماسی۔ غزہ پر پہلے اسرائیل کا قبضہ تھا 1967 سے، 1967 کی جو لڑائی ہوئی تھی اس میں اسرائیل نے غزہ پر قبضہ کیا ہوا تھا، جی، اور غزہ کے علاوہ مصر کے بہت سارے علاقوں پہ قبضہ کر لیا تھا، جی، پورا جو صحرائے سینا نہر سوئز تک پہنچ گیا تھا۔ جی، 1973 میں جو ہے لڑائی ہوئی، مصر نے حملہ کیا اور پورا علاقہ خالی کروا لیا۔ جی، صحرائے سینا جو کہ اس وقت جتنا بڑا فلسطین ہے، اسرائیل فلسطین ملا کر کے، اس سے کہیں بڑا علاقہ صحرائے سینا پورا جو ہے مصر نے خالی کروا لیا، جی، ختم کروا دیا، پیچھے ہٹا دیا، اور اس کے بعد جو ہے غزہ کو بھی خالی کرایا گیا 1995 میں مصری فوج کے تعاون سے، اور وہاں جو الفتح کے جو ہے نوجوان لڑاکے تھے، ان لوگوں نے مل کر کے غزہ کو خالی کروایا 1995 میں۔ اس طریقے سے اسرائیلی فوج جو ہے وہاں سے فوج کا انخلا ہو گیا، اور جو یہودی بستیاں وغیرہ تھی ان کو بھی وہاں سے ہٹایا گیا، اور اس طرح سے غزہ پورے طور پر یہودیوں سے خالی ہو گیا اور مسلمانوں کے قبضے میں آ گیا
जैसे सहाराए सेना मिस्र के कब्जे में है, जी वो चाहता गजा पे तो मिस्र वहां भी जाके हुकूमत करता, मिस्री हुकूमत वहां भी कर दी, जी लेकिन फिलिस्तीनियों के हवाले कर दिया मिस्री हुकूमत ने अल फतह वालों को कि भाई तुम लोग अपना ऊपरी हुकूमत करो यहाँ पे। और इसराइल ने भी उसको रिकॉग्नाइज किया कि भाई ठीक है, माना, उसको मानना पड़ा, जी समझ रहे। तो वहां से इसकी क्या नाम है, हमासियों का वहां से फिर निकलना शुरू होता है। जी आप यहाँ पे एक इंटरेस्ट बात में बता दूं जी कि डॉक्टर असरार का नाम सुना होगा आपने, जी जी कैसा जो है उनकी पेशेंट को यहाँ लोग बताते रहते हैं। हाँ ग्रेटर इसराइल के बारे में जी। ये सवाल आपके पास है या नहीं है? नहीं, अभी तो मैंने इसमें कुछ सोचा नहीं है इसके बारे में। तो मैं आपको बता रहा हूँ अभी इसी वक्त जी कि ग्रेटर इसराइल की जो फिक्र लोगों में बताई जाती है, वैसा होगा, सारे अरब को हड़प लेगा, पूरा जो है शिमाली इलाका सऊदी अरब का चला जाएगा, वो उर्दू जाएगा, इराक जाएगा, सीरिया जाएगा, लुबनान जाएगा, मिस्र जाएगा, सूडान जाएगा, क्या क्या जाएगा जी और पूरा एक बड़ा इसराइल बन के आएगा, वजूद में आएगा और ऐसा लग रहा है कि कल परसों बन जाएगा जी ग्रेटर इसराइल। ठीक है भाई, उन लोगों का ख्वाब है नील से फुरात तक। जी नील कहाँ है? मिस्र के बीच में है नहर नील, जी यानी आधा मिस्र उसको कब्जा करना पड़ेगा नहर सुइज के रास करने के बाद अंदर। जी और फुरात कहाँ है? ये तो इराक के अंदर है। जी जी अभी जो सूरत हाल है इस वक्त, जी 1973 में 67 में जो इसराइल ने कब्जा किया था, पूरा जो है सहाराए सेना और नहर सुइज तक पहुंचा हुआ था, मिस्र का इलाका कब्जा कर लिया था। जी और 73 में जो है मिस्र ने हमला करके मार करके इसराइल को ढकेल दिया, आगे समेट के रख दिया। जी आधा से ज्यादा हिस्सा जो है कब्जा कर लिया मिस्र ने। तो मिस्र तो इसराइल तो सिमट गया। जी तो ग्रेटर इसराइल का माना क्या रह गया? उसने जो कब्जा किया था उसको नहीं छोड़ना था, जी जी लेकिन क्यों छोड़ा? वो मजबूर होकर के मारा गया, छोड़ना पड़ा उसको, जी जी मार खा करके। लेकिन आप देखोगे इख्वानी इसको भी नहीं मानते हैं, इस पर भी मिस्री हुकूमत को मुर्द इल्जाम ठहराते, अच्छा वहां की फौज को बदनाम करते हैं। जी हालांकि मिस्री फौज ने उसको छोड़ाया, इसराइल से लड़ करके खत्म करवाया, जी उन्होंने बहादुरी दिखाई। तो ये ग्रेटर इसराइल वगैरह का एक ख्वाब है। जी तो यहूदियों का बहुत सारी कौमों का अपना ख्वाब रहता है जो अपने आप को समझते हैं कि मैं बहुत अच्छा हूँ। अपनी नस्ल पे जो लोग फख्र करते हैं वो इस तरह ग्रेटर का बड़ा ख्वाब रखते हैं। आप देखें भारत में भी बहुत सारे लोग जो है अखंड भारत का ख्वाब देखते हैं। जी उसमें इलाकाई जो है बहुत सारे ममालिक आ जाएंगे, 6-7 ममालिक आ जाएंगे, जी नेपाल, भूटान, बांग्लादेश से लेकर के पाकिस्तान, अफगानिस्तान तक बहुत सारे जी। मुल्क इसमें आते हैं। जी तो क्या इसका इसे ख्वाब आसानी से पूरा हो जाएगा? जी ऐसे ही जो है ईरानी भी अपना ख्वाब रखते हैं, वो भी जो है इराक, सीरिया, लुबनान, यमन और बहुत सारे अरब ममालिक को हड़पना चाहते हैं। कहते हैं हमारा पहले जो है हुकूमत यहाँ रह चुकी है, हमारा इक़्तिदार रह चुका है। तुर्की भी अपना ग्रेटर का ख्वाब रखता है, जी तो उसी पसंद आना कौन कौन सा मुल्क को चाहता है कि कहता है कि ये सब हमारा है, आज भी वो कहता है। तो हर एक के अपने ख्वाब होते हैं, ऐसे यहूदियों के भी अपने ख्वाब हैं। जी। तो क्या कोई जरूरी कि पूरी हो जाए? कुछ जरूरी नहीं है, और ये सब एक बकवास है। तो डॉक्टर आप हमारे नाज़रीन को ये बताएं कि तहरीक हमास जी। क्या यहूदियों को घुटनों पे ला चुकी है या उनको नाकों चने चबाने पर मजबूर कर चुकी है? जैसा हुआ है वैसा कुछ हुआ है ज़मीनी सतह पे? हमास के बारे में मैं बता रहा था आपको, जी। जो आप कह रहे हैं यहूदियों से उनकी जो लड़ाई चल रही है और क्या क्या, और मीडिया और अल जजीरा खास तौर से जो ऐसा दिखाता है कि गोया दो मुल्कों के दरमियान लड़ाई हो रही हो जी और दोनों तरफ से फौज लड़ रहे हो। ऐसा कुछ नहीं है हकीकत में। ये मैं इनकी तारीख जो आपको बता रहा था हमासियों को, जी इनको 2006 के अंदर एंट्री मिली है। अगर देखा जाए बहुत सारे लोगों के इतराफात हैं खुद इसराइल के अंदर जी और अमेरिका और दूसरे ममालिक में कि इनको इसीलिए वहां बर्पा किया गया है ताकि फिलिस्तीनियों के अंदर मजीद इख्तिलाफ हो, क्योंकि वहां एक मजबूत जो तंजीम थी अल-फतह यासिर अरफात की कायम की हुई जी, और उसको पूरी दुनिया मान चुकी थी। सब लोगों ने उसको एक्सेप्ट कर लिया था कि भाई फिलिस्तीन के लिए ये लोग काम कर रहे हैं और इनकी अथॉरिटी होनी चाहिए, और उनकी आज़ादी के लिए लोग नाम भी लेते थे कि वो एक फिलिस्तीनी का आज़ाद रियासत बननी चाहिए। तो इसको तोड़ने के लिए, इस जो है तंजीम को कमजोर करने के लिए
فلسطینیوں کے اندر اختلاف پیدا کرنے کے لیے سیاسی اعتبار سے اس تنظیم کو کھڑا کیا گیا، تحریک حماس کو کھڑا کیا گیا، اور 2006 کے اندر الیکشن کروا کر کے ان کو وہاں پر بیٹھایا گیا باقاعدہ، اور پورا مسلح کر کے کیسے لوگوں کو انہوں نے وہاں پر مارا، جن لوگوں نے مخالفت کی تھی گولیوں سے بھون دیا۔ انہوں نے لوگوں سے کہا کہ دیکھو ایسا ہمیں ووٹ دے دو، ہم آئیں گے، یہ جو ہے یاسر عرفات کی جو حکومت ہے، یہ لوگ جو ہے ملحد قسم کے ہیں، ایسے ہیں ویسے ہیں، یہ کبھی جو ہے شریعت کو نافذ نہیں کریں گے، ہم آئیں گے جو ہے حکومت شرعی اعتبار سے کریں گے، شریعت کو لاگو کریں گے۔ یہ اخوانیوں کا ہر جگہ یہ رہتا ہے جی، یہ لفڑا ہر جگہ رہتا ہے۔ تو وہاں بھی انہوں نے لالی پاپ کھلائی اور پبلک نے ووٹ دیا، ان کو کرایا گیا، اقوام متحدہ کی نگرانی میں ووٹنگ کرائی گئی۔ جی، اس طریقے سے دو تنظیم کے درمیان، پہلے حماس کا کوئی وجود نہیں تھا، اس طریقے سے یہ لوگ حکومت میں آ گئے، اور بعد میں لوگوں نے مطالبہ کیا کہ بھائی آپ شریعت نافذ کرنے کے لیے کہتے تھے، جنہوں نے سامنے آ کر کے مظاہرہ کیا یا مطالبہ کیا ان کو انہوں نے گولیوں سے بھون دیا۔ اور یوسف قرضاوی نے باقاعدہ فتویٰ دیا قطر سے کہ ابھی جو ہے شریعت نافذ کرنے کا وقت نہیں ہے۔ مسجد ابن تیمیہ وہاں پر غزہ کے اندر ایک مشہور مسجد، بڑی مسجد، وہاں پر لوگوں نے مطالبہ کیا تھا، وہاں پر باقاعدہ جو ہے گولی چلائی گئی، بم چلائی گیا، اس مسجد پہ مسلیوں کو مارا گیا، قتل کیا گیا حماسیوں کی طرف سے۔ ان لوگوں نے مطالبہ کیا تھا، اپنے ہی بھائیوں پہ خون، جی ہاں، وہاں انہوں نے خود ظلم کیا غزہ والوں پر۔ غزہ کے جو لوگ ہیں، وہاں کے جو سنی مسلمان ہیں، جی، اسرائیل ایک طرف سے جو ظلم کر رہا ہے تو دوسری طرف سے وہ لوگ ظلم کر رہے ہیں۔ اس طریقے سے یہ اختلاف انہوں نے برپا کر دیا، اسرائیل اس میں کامیاب ہو گیا، اب وہ لوگ آپس میں کٹ مر رہے ہیں، تو اس میں ان کو کامیابی ملی ہے۔ اب موجودہ جو ابھی چل رہا ہے سیناریو 2023 سے 7 اکتوبر میں جو کچھ ہوا، آپ ایک اندازہ لگائیں جی، کہ بھائی اسرائیل کے پاس جو طاقت ہے، چاہے اسلحے کی، فوج کی، ساری چیزیں، جی، وہ حماس کے پاس کیا، وہ چھپ کر کے رہتے ہیں۔ جی، اگر ان کے پاس طاقت ہوتی تو وہ چھپ کر کے کیوں رہتے؟ سامنے آ کے لڑتے، سامنے آ کر کے ان کے پاس کون سی فوج ہے؟ کوئی فوج نہیں ہے۔ کوئی فوج نہیں ہے۔ یہ کہہ لو کہ وہ سر چھپا کے رہتے ہیں۔ سر چھپا کے کیوں رہتے ہیں بھائی؟ وہ سر چھپا کے اس لیے رہتے ہیں کہ اگر مجھے دیکھ لیا جائے گا، پہچان لے تو مار دیا جائے گا۔ کوئی بھی کسی بھی ملک کا کوئی فوجی جو ہے وہ سر چھپا کے رہتا ہے؟ کہیں نہیں رہتا۔ تو اور یہ بھی سرنگوں میں رہتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ خاص ٹارگٹ کے لیے، خاص مقصد کے لیے۔ ایک تم ملک سے تم لفڑا مول لے رہے ہو، اس طرح تمہارے پاس طاقت ہے نہیں ہے، ان کو معلوم ہے نہیں ہے، لیکن پھر بھی جو ہے یہ حملہ کرتے ہیں، اسرائیل کے بارڈر کراس کر کے 2-3 کلومیٹر اندر جاتے ہیں، اور وہاں سے 250 لوگوں کو وہ لوگ کڈنیپ کرتے ہیں، اور وہاں قتل و خریزی بھی مچاتے ہیں۔ کون عوام پبلک ہے، وہاں ایک بھی فوجی نہیں، ایک بھی سیکورٹی گارڈ نہیں، پورا جو ہے بارڈر خالی۔ کیا اسرائیل جو اتنا بیوقوف ہے وہاں کی حکومت کہ وہ بارڈر خالی کر دے سیکورٹی، اور وہ بھی اس کو جو بھی خطرہ ہے وہ حماسیوں سے ہے، اگر دیکھا جائے تو جو دکھایا جاتا ہے، جو میڈیا میں دکھایا جاتا ہے، لیکن کیا ان کے لیے جو ہے ایسے بارڈر خالی کر دے؟ ان کے بعض فوجیوں تک نے گواہی دی جو وہاں پر تھے کہ ہمیں وہاں ہٹنے کے لیے کہہ دیا گیا تم یہاں سے چلے جاؤ، لیکن آج تک نہیں بتایا گیا کہ ہمیں کیوں کہا گیا ہٹنے کے لیے۔ اس کا مطلب ہے کہ جو موجودہ حکومت ہے اس کی جو ہے گٹھ جوڑ ہے، گویا سب کچھ آپسی ملی بھگت سے ہوتا ہے، ساز باز سے ہوتا ہے، بالکل اور پری پلان ہوتا ہے، ہاں پری پلان کے ساتھ یہ سازش کی گئی۔ جی، اور جو ہے کچھ لوگوں کو، عوام الناس کو، یہودیوں میں وہاں اسرائیل کے اندر جو عوام الناس ان کو پکڑ کے لے جایا گیا۔ جی، ارے بھائی تم کو بہت ہے، تم فوج سے لڑو، تمہارے پاس طاقت ہے، تو سادہ شہریوں کو نشانہ بنانا، شہریوں کو نشانہ بنایا گیا، ان کو لے جا کر کے لوگ سرنگ میں کہاں بیٹھ گئے واللہ عالم، وہاں پر ان کو کھلاتے پلاتے ہیں، کیا کرتے ہیں، اور اسرائیل جو ہے غزہ پہ حملہ کرنا شروع کر دیا۔ ارے بھائی اگر جو ہے غلطی اس میں تھی حماسیوں کی تھی، انہوں نے تمہارے جو عوام الناس کو پکڑا ہے، شہریوں کو پکڑا ہے، جی، کیا قتل و خریزی مچائی ہے، جو بھی مچائی ہے بارڈر پر، تو تمہارے اوپر فرض بنتا تھا کہ تم جو ہے حماسیوں کو نشانہ بناتے۔ جی، اور کیا اس کو نہیں معلوم ہے کہ یہ لوگ کہاں ہیں؟ بالکل معلوم ہے۔ جی، یہ ایران میں، سیریا کے اندر، عراق کے اندر، لبنان کے اندر، مختلف ملکوں میں یہ جو ہے ان کی تنظیمیں کرتا ہے جی، اور جا کر کے بڑی دقت سے یہ آدمی کو قتل کر دیتا ہے، مروا دیتا ہے، جی، کیونکہ اپنے ہی ملک میں جو غزہ کے چاروں طرف پوری جو سیکورٹی اور ساری چیزیں اسرائیل کے قبضے میں ہیں، جی، اس کے ہاتھ میں ہے۔ جی، جی، تو کیا اس کو نہیں پتا کہ حماسی کہاں رہتے ہیں؟ کہاں رہتے ہیں، پتا ہے، ساری چیزیں معلوم ہے یہ لوگ کہاں رہتے ہیں، جی، جی، لیکن ان کو کبھی نہیں ڈر کے، حتیٰ کہ جو ہے وہاں پر سرنگوں کے پاس جا کر کے میڈیا والے، الجزیرہ والے اور دوسرے میڈیا والے جا کر ان سے انٹرویو لیتے ہیں
اور وہ سارے لوگ موجود ہوتے ہیں. تو میڈیا والوں کو پتا ہے کہ یہ حماسی کہاں رہتے ہیں, ان کی جماعت کہاں, ان کی آفس کہاں, ان کے لوگ کہاں رہتے ہیں, اور اسرائیل کو نہیں پتا, سب پتا ہے, سب پتہ ہے. لیکن اس کو اصل کیا ہے, غزہ کو تباہ کرنا ہے. تو ان کو باقاعدہ استعمال کیا گیا ہے. جب بھی کوئی معاملہ ہوتا ہے صلح صفائی کا یا ایسی کوئی چیز, یا جو ہے عالمی پیمانے پہ کوئی حرکت آتی ہے اسرائیل کے خلاف, اسرائیل کے خلاف جب ماحول بننا شروع ہوتا ہے, آپ دیکھو گے 2023 سے خاص طور سے جی جب بھی اسرائیل کے خلاف عالمی پیمانے پر کوئی بھی ماحول بننا شروع ہوتا ہے, تب جو ہے پتا چلے گا یا تو ایران نے کچھ حملہ کر دیا, یا تو جو ہے حماسیوں نے اسرائیل پہ کچھ حملہ کر دیا. اس کے بعد اسرائیل جو ہے جواب دینا شروع کر, اور جواب کس کو دیتا ہے, فلسطینیوں کو مارنا شروع کرتا ہے. اس طریقے سے معاملہ بدل جاتا ہے, وہ سب کھٹائی میں پڑ جاتا ہے, ٹھپ پڑ جاتا ہے, اور پھر اس کے بعد جو ہے ایک طرح سے اسرائیل کے فیور میں ماحول بن جاتا ہے, خاص طور سے یورپ اور امریکہ کے اندر, کہ دیکھو جو ہے اسرائیل پر حملہ ہوا ہے تو اسرائیل کو ایک طرح سے حق ہے دفاع کرنے کا اپنا. تو حماسیوں سے حملہ اسی لیے کروایا جاتا ہے تاکہ اسرائیل جو ہے یورپ امریکہ میں یہ دکھا سکے کہ بھئی ہمارے اوپر اٹیک ہو رہا ہے تو ہم بھی دفاعی طور پر اپنا حملہ کر رہے ہیں. ایک طرح سے وہ جواب اس کو ملتا ہے. اگر حماس کو منظرنامے سے غائب کر دیا جائے پھر اسرائیل کس کو بہانہ بنائے گا, کوئی بہانے کے لیے رہ نہیں جائے گا. جی تو دنیا کہے کہ بھائی تم کیوں حملہ کر رہے ہو. ابھی وہ یہ بہنے کہ بھائی دیکھو دہشت گرد جماعت ہے اس کے لیے حملہ کر رہے ہیں, ختم نہیں کر رہے ہیں, اس کو بالکل نہیں مار رہے ہیں. جی صرف جو ہے فلسطینیوں کو ختم کرنا ہے, غزہ پر جو ہے قبضہ ایک طرح سے کرنا ہے. تو ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے. یہ سب انہیں سے ملے ہوئے ہیں. ارے انہوں نے تو عراق میں جا کر کے سنیوں کے خلاف لڑائی کی ہے حضرت الشابی کے ساتھ مل کر کے, جو سیاہ رافضی تنظیم ہے مسلح. سیریا کے اندر جا کر کے اسد جو وہاں کی جو سیاہ رافضی فوجیں تھی, حزب اللہ, اور لبنان کے اندر ان لوگوں نے سنیوں کے خلاف جا کر کے حملہ کیا ہے, مل کر کے شیعوں کے ساتھ مل کر کے. مصری فوج پر انہوں نے مصر کے اندر صحرائے سینا میں جا کر کے انہوں نے حملہ کیا ہے مصری فوج کے خلاف. مصری فوج کو باقاعدہ اسماعیل ہنیہ نے دھمکی دی تھی کہ ہمارے پاس 25,000 اتنے نوجوان مسلح نوجوان ہیں, جب ضرورت پڑے گی تو تمہارے خلاف استعمال کریں گے. تو یہ تو اگر آپ دیکھیں یعنی یہ آپس میں شیر ہیں اور دشمنوں کے خلاف ڈھیر ہیں. وہی دشمن ان کا کوئی نہیں ہے, کوئی نہیں ہے. ان کا اگر اصلی دشمن ہے تو مسلم حکمران ہو, مسلم ہے, بس مسلمان ہے. جی یہ مسلمان ملکوں کو کمزور کرنے کے لیے یہ سارے حربے ہیں, یہ ساری ملیشیائیں ہیں, چاہے وہ حزب اللہ ہو, چاہے وہ حوثی ہو, یا حضرت الشابی عراق کے اندر ہو, یا جتنے انصار اللہ اور حزب اللہ پائے انہیں میں سے ایک حماس بھی ہے. اور آپ دیکھیں گے ایرانیوں کو, ان کے جو ہے وزراء کو, ان کے بڑے بڑے جو نیتاؤں کو, وہ باقاعدہ جب اپنی ملیشیائی تنظیموں کا ذکر کرتے ہیں اور فخر کرتے ہیں کہ ہماری جو مسلح ملیشیائیں ہیں کہاں کہاں پھیلی ہوئی ہیں, اور ہمارا یہاں سب جو ایک طرح سے قبضہ ہے, اس میں حماس کا نام سر فہرست لیتے ہیں. اور یہ لوگ کسی بھی موقع پر کوئی بات ہوتی ہے تو جاتے ہیں, ایران میں جاتے ہیں وہاں باقاعدہ خوشخبری سنانے کے لیے. اب بتائیے فلسطین کے اندر, غزہ کے اندر خاص طور سے وہاں جو تباہی آئی ہے, اسرائیل نے جو کچھ حملہ کیا اور جو ایک طرح سے تباہی ہوئی, ہزاروں لاکھوں لوگ مارے گئے, بے گھر ہوئے, اور پورا جو ڈھانچہ انفراسٹرکچر پوری طور پر تباہ ہو چکا ہے, اس پر خوشی منایا جائے کہ ہم فتح پا گئے, ہم نے کامیابی حاصل کی. ارے کون سی کامیابی تم نے حاصل کی؟ اور وہ بھی ایران میں جا کر تم کو بتا رہے ہیں, وہاں کا جو ڈکٹیٹر ہے, وہاں کا جو خامنئی جو ڈکٹیٹر ہے, اس کو یہ لوگ جا کر کے بتا رہے ہیں کہ آپ کے, اور وہ بھی ایسے بیٹھ کر کے کہ آپ کی جو آشیرواد سے ہم جو ہے کامیاب ہو گئے, ہم نے فتح حاصل کر لی, ہمارا جو ٹارگیٹ تھا پورا ہو گیا. اس کا مطلب صاف صاف ہے کہ بھائی تمہارا ٹارگیٹ تھا کہ جو ہے فلسطین تباہ ہو جائے, یہی ٹارگیٹ تھا. تم اقصیٰ کے نام پہ جو ہے لڑائی چھڑتے ہو, اور اقصیٰ کہاں ہے, وہ تو بیت المقدس میں ہے, وہ تو قدس میں ہے. اور یہ جو غزہ ہے یہ کہاں, یہ تو مصر کے بارڈر پر ہے. تو وہ لڑائی چھیڑنا تھا, مسجد اقصیٰ کو آزاد کرانا تھا, طوفان اقصیٰ اس کا نام رکھا تھا جو, تو وہاں جا کر کے لڑائی کرتے. وہ تو ہمت تو ہے نہیں, وہ اصل میں فلسطینیوں کو دراصل تباہ کرنا ہے, اور اس میں کامیاب ہوئے. ان کا اسماعیل ہنیہ جو فوت ہو گیا, اس کا باقاعدہ بیان آپ کو ملے گا, ٹی وی پر ملے گا. اس کا کیا کہنا ہے کہ جو ہے جب اسے پوچھا گیا کہ یہ اسرائیل سے جو لڑائی آپ لوگ چھیڑتے ہیں اس کا کیا مقصد ہے, اس نے صاف کہا کہ ہمارا مقصد یہ ہے کہ اسرائیل کو ہم یہاں پر فلسطین کے اندر ایسی جھڑپیں کر کے ہم اس کو مشغول رکھیں, نہیں تو یہ منظم پلان بنا کر کے ایران پہ حملہ کر سکتا ہے. یعنی ایران کو بچانا اصل مقصد, یعنی ان کا مقصد کیا ہے کہ ایران کو بچانا مقصد ہے, رافضیت کی حمایت, اور چاہے اپنے مسلمان بھائی جو ہیں وہ قربان ہو جائیں. یہ باقاعدہ اس نے کہا. اس کا جو ترجمان ہے کہ موسیٰ ابو مرزوق ابھی بھی ہے, موسیٰ ابو مرزوق, اس کا باقاعدہ بیان ہے کہ بھائی جب اس سے ٹی وی پر پوچھا گیا
اس کی بیٹی جو ہے امریکہ میں عیش کر رہی ہے، جی موسیٰ ابو مرزوق کی بڑی پراپرٹی ہے ان لوگوں کے پاس، ہر جتنے بھی نیتا ہیں ان کے پاس بڑی بڑی پراپرٹی، ترکی کے اندر، قطر کے اندر، یورپ امریکہ کے اندر، ان کے بچوں کی ہسٹری پڑھو آپ۔ جی موسیٰ ابو مرزوق کہتا ہے کہ دراصل اس نے جب سوال کیا یہ جو سرنگ ہے، جو خندق ہیں جی جو بنائے گئے ہیں، یہ جو ہے اس میں کس کو رہنا چاہیے تھا؟ اس میں تو جو ہے پبلک کو بھی رکھنا چاہیے تھا، آپ کو جو کمزور قسم کے لوگ ہیں، بچے ہیں، عورتیں ہیں، ان کے لیے خندق بنانا چاہیے تھا۔ یا جیسے اسرائیل کے اندر ہے، جی اسرائیل ہر بلڈنگ کے اندر اس طریقے سے خندق ٹائپ کر کا بناتا ہے، بنکر جس کو کہتے ہیں، بنکرس، بنکر جو ہے بنا کر کے رکھتے ہیں۔ جیسے کوئی مسئلہ ہوتا ہے پبلک کو کہتا ہے تم لوگ سب نیچے چلے جاؤ، اندر چھپ جاؤ، جی اور ان کی فوج ہر ملک میں یہ ہوتا ہے، جی ہر ملک کا یہی نظام ہے جی کہ وہ اپنی جو ہے پبلک کو پہلے محفوظ ٹھکانوں میں رکھتا ہے، بے شک، اور فوج اس کی جو ہوتی ہے وہ سامنے لڑتی ہے چاہے جیسے لڑائی کرے۔ تو اس نے وہی سوال کیا، جائز سوال ہے بھائی، کہ یہ جو بھی آپ نے بنکرس یا سرنگ یا خندق جو بھی بنا کے رکھے ہیں جی تو وہ تو پبلک کو وہاں چھپانا چاہیے تھا۔ تو اس نے صاف صاف کہا کہ یہ جو ہے ہم نے اپنے پیسے سے چندہ کر کے بنایا ہے، 500 کلومیٹر کی جو ہے لمبائی چوڑائی ہے، اور یہ ہم نے اپنے لیے بنایا ہے، یہ ہماری تنظیم کے لوگ اس میں اپنی جان محفوظ کرنے کے لیے رہتے ہیں، اور جہاں تک پبلک کا تعلق ہے، عوام الناس کا تعلق ہے، فلسطینیوں کا، تو اس کی ذمہ دار اقوام متحدہ ہے اور اسرائیل کی ذمہ داری ہے۔ یہ بتاؤ، یعنی دشمن کو ہاتھ میں دے رہے ہیں، دشمن کو حفاظت کرے گا کہ مارے گا؟ مارے تو تم کس لیے تم کیوں لڑائی کر رہے ہو؟ کس کے لیے لڑائی کر رہے ہو؟ اس کا مطلب ہے کہ تم لڑائی دوسرے کے لیے کر رہے ہو، جی یعنی تمہارا مقصد ہے کہ تم جو ہے میزائل پھینک کر کے وہ سرنگوں میں چلے جاؤ اور پبلک پر جو حملہ کرے، یہی مقصد، صاف صاف یہی مقصد ہے۔ اور بعد میں ان لوگوں نے کہا بھی، ان لوگوں نے اعتراف کیا کہ ہم لوگ نہیں سمجھتے تھے کہ اتنی بڑے پیمانے پر تباہی آ جائے گی، نہیں تو یہ لڑائی ہم نہیں چھڑتے۔ اس کا مطلب جو ٹارگیٹڈ تھا پہلے سے ساری چیزیں۔ تو دکتور، آپ کی اس تفصیلی گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ آج عالم اسلام جو خون میں نہایا ہوا ہے، کہیں نہ کہیں اس کے پیچھے تحریک حماس اور اخوانیت اور اسی طریقے سے تحریکی مزاج لوگوں کی اسلام سے نادان دوستی اور وفاداری کی غلطیوں کا نتیجہ ہے کہ آج عالم اسلام خون کی ندیوں میں تیر رہا ہے، اور مسلمان پوری دنیا میں نشانہ ہے یہود کا، نصارہ کا اور دیگر مشرک قوموں کا۔ کیا آپ کو ایسا لگتا ہے کہ اس کے پیچھے حماسیوں اور تحریکیوں کا ہاتھ ہے؟ جی، اگر آپ اس کا جائزہ لیں گے سرسری طور پر یا گہرائی سے تو آپ کو ہی ملے گا کہ جتنی جو خارجی اور داعشی تنظیمیں جہاد کے نام پر مسلم ملکوں میں کام کر رہے ہیں، بھئی مسلم ملکوں میں کون سا جہاد تم کر رہے ہو؟ اقامت دین، طاغوت سے لڑنا، یہ جو خوشنما نعرے ہیں، یہ سب مسلمان ملکوں میں جی یہ کون سا تمہارا جہاد ہو رہا ہے بھائی؟ جی تو یہ ساری تنظیمیں یہ مسلمانوں کو جو مارنے کا کام کر رہے ہیں، یہ سب ان کو فکر کہاں سے ملے گی؟ لوگوں سے، جی انہی لوگوں سے، انہی شیعوں سے اور انہی اخوانیوں سے ان کی ساری فکر ہے، ہاں انہی سے انہوں نے فکر پیدا کی، انہوں کو یہ لوگ اپنا استاد مانتے ہیں، گرو مانتے ہیں، اور یہ ساری جو ہے تباہی مچاتے ہیں۔